بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 سبجیکٹ اسلامیات، لیکچر نمبر 20۔ قبولیت دعا کی شرائط کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ قبولیت دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جس کام کے پورا ہونے کی دعا مانگی وہ بھی پورا ہو جائے۔ اب اس کے لیے ہم نے شرائط کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ قبولیت دعا کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو تھا وہ تھا اخلاص نیت، اس کے بارے میں ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے حرام مال سے بچنا۔ دعا قبول ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کھانا پینا اور اوڑھنا جو ہے وہ حلال ہو۔ اگر ایک انسان کی کمائی حرام ہے، مثلا رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، سود پر مال دیتا یا لیتا ہے، سنیما ہال، ویڈیو شاپ یا گانوں کی کیسٹ یا ان جیسی چیزوں کے ذریعے روزی کماتا ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے پاس مال کہاں سے آیا، حلال سے یا حرام سے، چنانچہ ایسے وقت میں ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہے اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ دعا کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اے رب کہتا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے، یعنی اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دوسری شرط جو دعا قبول ہونے کی ہے وہ ہے حلال مال کا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی حرام مال اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ آگے ہے تیسری شرط، دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کا کام ہوتا رہے۔ دین کی دعوت و تبلیغ کو عربی میں الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ جس معاشرے میں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے لوگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور جس معاشرے میں یہ کام نہیں ہو رہا وہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی اور مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تعریف بھی فرمائی ہے قرآن کریم میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، کے حکم کرتے ہو نیک کاموں کا، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہو برے کاموں سے۔ تو جہاں دین یہ جو ہے یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی دعا قبول ہونے کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب اتار دے اور پھر تم اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو مگر دعا جو ہے وہ قبول نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کیا ہے؟ دعا قبول ہونے کے لیے شرط ہے، یعنی ضروری ہے۔ آگے گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرنا۔ اب دعا قبول ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے، یعنی یہ سوال نہ کرے کہ گناہ کا فلاں کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور قطع رحمی کی بھی دعا نہ کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کی دعا نہ کرے، ٹھیک ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں بشرط یہ کہ کسی گناہ یا قطع رحمی یا تعلقات توڑنے کی دعا نہ کرے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص میں ان 4 شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جاتی یا کوئی ایک شرط نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کچھ دعائیں جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے. مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے مزار پر گیا، وہاں میں نے مزار والے بابا سے یہ مانگا وہ مانگا اور مجھے مل گیا. یا کوئی شخص حرام مال کھاتا ہے اور استعمال کرتا ہے اور اپنے کاروبار میں برکت کی دعا کرتا ہے اور بظاہر اس کا کاروبار بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کے حرام کاروبار میں ظاہری اضافہ ہو جانا یا کسی مزار پر جا کر مزار والے سے مانگنے سے کچھ مل جانا یہ دعا قبول ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی دھوکہ ہے. شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ کام اس مزار والے بزرگ کی وجہ سے ہوا، یا تمہارا کاروبار چونکہ اگرچہ حرام ہے لیکن بڑھ رہا ہے، یہ دعا کی وجہ سے نہیں ہے. اس وسوسے سے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس گناہ میں یا اس شرک میں پڑا رہے اور اس کو صحیح راستہ پتہ نہ چلے. حق اور درست وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے. جب قرآن اور حدیث میں اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنے کو منع فرمایا ہے اور حدیث میں حرام کمانے والے شخص کی دعا قبول نہ ہونے کے متعلق بتا دیا گیا ہے، تو اس پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. ظاہری حالات چاہے کیسے ہی نظر آ رہے ہو، حقیقت یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی ترقی عارضی مدت کے لیے ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے کاروبار سے یا اپنے غلط طریقے سے توبہ نہ کرے تو اس کا انجام بہت خطرناک اور عبرتناک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ٹھیک ہے. تو تیسری شرط کیا ہوگی کہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرنا. اب آگے جو ہے قبولیت کی دعا کی کچھ مختلف صورتیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ دعا کس صورتوں میں کیسے قبول ہو سکتی ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے وہی سب کچھ بغیر کسی کمی بیشی کے مل جائے. چنانچہ جو چیز مانگی ہے اگر وہ نہ ملے تو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دعا قبول ہونے کی مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جب مسلمان کوئی دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ اس میں گناہ اور قطع رحمی کا سوال نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا فرما دیتے ہیں. یا تو اس کی دعا اسی دنیا میں قبول فرماتے ہیں اور اس کا سوال پورا فرما دیتے ہیں، یعنی جو مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا دعا کرنے والے کی مطلوبہ چیزوں کے برابر اس پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں جس کا ثواب آخرت میں دیں گے. یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا کیا اس طرح تو ہم بہت زیادہ کمائی کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش اس سے بھی بہت زیادہ ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں دعا قبول ہونے کی مختلف صورتیں بتلائی گئی ہے جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے. دعا قبول ہونے کی پہلی صورت یہ ہے کہ جو مانگا وہی مل جائے، بشرط یہ کہ دعا مانگنے کے تمام شرائط پورے کیے ہو. مثلا کیا؟ اخلاص نیت، حرام مال سے بچنا،
قطع رحمی کی دعا نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور دعوت و تبلیغ، یہ شرائط ہے نا، ٹھیک ہے۔ دعا قبول ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہی مل جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے پر جو کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی۔ مثلا اللہ تعالیٰ سے مال و دولت مانگا لیکن وہ تو نہ مل سکا، لیکن کسی بچے کو شدید بیماری آنے والی تھی تو وہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے رک گئی۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مخصوص چیز مانگی لیکن وہ تو نہیں ملی، لیکن کسی طرح سے اور کوئی حلال مال مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب دعا قبول ہونے کی تیسری صورت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، نہ منہ مانگی مراد ملے، نہ کوئی مصیبت ٹلے، لیکن اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ثواب کے لیے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ جب قیامت کے دن اعمال صالحہ کے بدلے ملیں گے تو جن دعاؤں کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، اس وقت ان دعاؤں کے عوض بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اس موقع پر بندہ کی تمنا کیا ہوگی کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، ٹھیک ہے، تو آج ان سب کے بدلے بڑے بڑے انعامات سے نوازا جا رہا ہوتا۔ اب دیکھیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہی ہے کہ فانی دنیا دکھ سکھ کے ساتھ کسی طرح بھی گزر جائے گی، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی اور دائمی ہے۔ وہاں جو کچھ ملے گا بے انتہا، بے شمار اور پائیدار ہوگا اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب یہ تینوں صورتیں سے واضح ہو چکا کہ دعا جو ہے وہ ہر حالت میں مانگی جائے، ٹھیک ہے۔ اب قبولیت کے جو آپ لوگوں نے 3 صورتیں پڑھی ہیں، تو یہ تینوں جو ہے یہ ہمارے حق میں کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی، اور دعا جو ہے کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا کے بغیر عبادت جو ہے وہ بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دعا جو ہے وہ ہر حال میں مانگنی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ سوال ہے، حدیث مبارکہ میں قبولیت دعا کی جو مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ اسی صفحے پر اپنے الفاظ میں تحریر کرے۔ اس کا جواب دیکھیں۔ حدیث کا مفہوم ہے جب مسلمان کوئی دعا کرتا ہے بشرط یہ کہ اس میں گناہ و قطع رحمی کا سوال نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ یا تو اس کی دعا اس دنیا میں قبول فرماتے ہیں، یا جو مانگا وہ مل گیا، یا اس کی دعا کے بدلے اس پر آنے والی مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں، یعنی اس کو ان دعاؤں کے عوض آخرت میں بڑے بڑے انعامات ملیں گے، اور وہ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش میری دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ مکمل، اور بیٹا جو آپ لوگوں نے عملی کتاب کا جتنا کام کیا ہے مکمل کیا ہے وہ آپ لوگ اسکول بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ بس شکریہ۔